جغرافیائی طور پر ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی آفات خصوصاً سیلابوں اور بارشوں سے شدید طور پر متاثر ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی وجہ نہ صرف بدلتے ہوئے موسمی حالات ہیں بلکہ انسانی غفلت اور حکومتی پالیسیوں کی ناکامی بھی ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں سے لے کر جنوبی میدانی خطوں تک اور پہاڑی علاقوں سے ساحلی شہروں تک ہر خطہ کسی نہ کسی انداز میں ان آفات کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا کے دیہی اور نیم شہری علاقے ہوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی سلسلے، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے، کراچی جیسے بڑے شہر ہوں یا بلوچستان کے پسماندہ خطے، ہر جگہ سیلاب اور بارشوں نے انسانی جان و مال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان نقصانات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ پاکستان مسلسل سیلابوں کی زد میں کیوں ہے اور کیوں معمولی بارشیں بھی بڑے بڑے شہروں کو ڈبو دیتی ہیں۔ پاکستان کے شمالی خطے یعنی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں موجود گلیشیئرز دنیا کے بڑے آبی ذخائر میں شمار ہوتے ہیں، مگر ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ان گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ جب گلیشیئرز تیزی سے پگھلتے ہیں تو ان سے نکلنے والی پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور دریاؤں کے بہاؤ کو غیر معمولی کر دیتی ہے۔ یہ عمل سیلابوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح کلاؤڈ برسٹ یعنی کسی محدود علاقے میں اچانک اور شدید بارشیں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور طوفانی ریلوں کا سبب بنتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں کئی بار یہ منظر دیکھا گیا ہے کہ چند منٹوں کی بارش نے پورے دیہات بہا دیے اور سڑکیں، پل، مکانات سب کچھ ختم کر دیا۔ حالیہ بارشوں، گلیشیئرز پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے صوبے میں اگست تک کم از کم 35 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس دوران 318 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ اور 674 جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے ضلع گزر اور دیامر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں دیامر کے علاقے تھک نیاڑ اور دیگر علاقوں میں بڑی تباہی پھیلی، جبکہ گزر میں روشن تالی داس سمیت دیگر علاقوں میں آنے والے سیلاب نے بڑی تباہی پھیلائی۔ روشن تالی داس کے فلش فلڈ نے دریائے گزر کی روانی کو بھی متاثر کیا۔ حالیہ بارشوں، فلش سیلابوں اور لینڈ سلائڈز کے دوران آزاد جموں و کشمیر میں کم از کم 23 افراد جاں بحق ہوئے اور 28 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ بنیادی انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مونسون بارشوں کے نتیجے میں 167 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، 635 گھروں کو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے، 49 دکانیں تباہ ہوئیں، جبکہ 212 مویشی ہلاک ہوئے۔ علاقے میں 11 پن چکیاں جو کہ اس علاقے کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے وہ بھی دریا برد ہو گئی۔ وادی نیلم اور جہلم ویلی سمیت متعدد علاقوں میں 25 رابطہ پل ندی نالوں میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر 50.5 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 4 سکول بھی تباہ ہو گئے ہیں، 40 نہریں، 59 واٹر سپلائی اسکیموں کو بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق وادی نیلم میں 10 پل، 2 ہائیڈل پاور پروجیکٹس، 40 نہری منصوبے بھی ندی نالوں میں شدید طغیانی سے تباہ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق حالیہ بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں ہونے والے حادثات میں اب تک 400 سے زائد افراد جاں بحق اور 156 زخمی ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں 217 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مختلف اضلاع میں جاں بحق ہونے والے افراد میں 273 مرد، 29 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 123 مرد، 23 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ یہ حادثات صوبے کے اضلاع سوات، بنیر، سوابی، باجوڑ، تورگر، مانسیرا، شانگلہ اور بٹگرہ میں پیش آئے۔ شانگلہ میں 36، مانسیرا میں 24، باجوڑ میں 21، سوات میں 17، سوابی میں 42، لوئر دیر میں 5 اور بٹگرہ میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے مجموعی طور پر 336 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 223 گھروں کو جزوی اور 106 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں اس قدر زیادہ لوگوں کی اموات اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کے پاس آفات سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ بارشوں کے بعد بروقت اطلاع دینے کا نظام نہ ہونے، ریسکیو سہولیات کے فقدان، ناقص انفراسٹرکچر اور آبادی کی منصوبہ بندی میں کوتاہیوں کی وجہ سے لوگ ہر سال اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان علاقوں میں اکثر چھوٹے پل، کچے مکانات اور دیہی آبادیاں براہ راست پانی کے ریلوں کی زد میں آ جاتی ہیں۔
ضلع بنیر خیبر پختونخوا کا ایک خوبصورت اور سرسبز وادیوں پر مشتمل ضلع ہے، لیکن حالیہ سیلاب سے شدید ترین متاثر ہوا ہے۔ پہاڑوں سے گرا یہ علاقہ مونسون کی بارشوں اور بالائی علاقوں سے آنے والے طوفانی ریلوں کی زد میں آیا۔ مکانات، کھیت، سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ پانی کے تیز بہاؤ نے نہ صرف شہریوں کی پناہ گاہیں ختم کی بلکہ کھڑی فصلیں بھی تباہ کر دی، جن سے ان کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو گیا۔ دریا کنارے بستیوں اور پہاڑوں کے دامن میں آباد گاؤں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ وہاں نہ تو مضبوط حفاظتی بند تھے اور نہ ہی نکاسی آب کا کوئی نظام موجود تھا۔ سیلاب نے ضلع بنیر کے بنیادی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بہہ گئی، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں تک امدادی سرگرمیاں بر وقت نہ پہنچ سکی۔ بجلی کا نظام بھی درہم بھرم ہو گیا اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی معطل رہی۔ مقامی افراد کئی دنوں تک مشکل حالات میں بغیر امداد کے پھنستے رہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی اس تباہی کی ایک بڑی وجہ غیر منصوبہ بند تعمیرات بھی ہیں۔ برساتی نالوں اور دریا کنارے گھروں اور مارکیٹوں کی تعمیر نے قدرتی پانی کے بہاؤ کو روکا، جس کے نتیجے میں پانی نے رہائشی علاقوں کا رخ کیا۔ اس طرح جنگلات کی بے دریغ کٹائی نے زمین کو ننگا کر دیا، جس سے بارش کا پانی مٹی جذب نہ کر سکا اور طوفانی ریلوں میں بدل گیا۔ ادھر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر انحصار کرتے ہیں۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور بالائی علاقوں سے آنے والا پانی بڑھتا ہے تو ان دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے۔ مونسون کے موسم میں بھارت کی جانب سے بھی اضافی پانی چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میدانی علاقوں میں بھی آبی گزرگاہوں پر قبضے، ڈیموں اور بیراجوں کی ناقص دیکھ بھال اور حفاظتی بندوں کے ٹوٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی مچتی ہے۔ سندھ کے کئی اضلاع میں معمولی بارشیں بھی بڑے سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں پانی کی نکاسی کا مناسب نظام موجود نہیں۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بارشوں کا پانی اور دریاؤں کی طغیانی کھیتوں، بستیوں اور شہروں کو ڈبو دیتی ہے۔ کراچی جیسے میگا سٹی میں صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ شہر پاکستان کی معاشی شہرک ہے، لیکن یہاں نکاسی آب کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ برساتی نالوں پر قبضے، غیر قانونی تعمیرات اور میونسپل اداروں کی بد انتظامی نے شہر کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ 2 دن کی بارش بھی پورے شہر کو مفلوج کر دیتی ہے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں، گھروں میں پانی بھر جاتا ہے، بجلی کا نظام بیٹھ جاتا ہے اور لاکھوں لوگ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ کراچی میں پانی جمع ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نکاسی آب کے قدرتی راستوں پر یا تو تعمیرات کر دی گئی ہیں یا ان کی صفائی سال سے نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں 19 اور 20 اگست 2025 کے دوران بارش نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ خاص طور پر کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں 136.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جو 1969 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ شہر کے شمال مشرقی علاقے میں بھی 178 ملی میٹر بارش ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں مجموعی طور پر شہری نکاسی کے نظام کی گنجائش صرف 40 ملی میٹر کی بارش تک ہی محدود تھی، لیکن بارش اس حد سے تجاوز کر گیا تو پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ شہر میں بارش سے کم از کم 14 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ اموات کی وجوہات میں ڈوبنا، دیواروں کا منہدم ہونا، کرنٹ لگنا اور سڑکوں پر حادثات شامل تھے۔ بارش نے پورے شہر میں بجلی، موبائل نیٹ ورک اور ہوائی سفر کو متاثر کیا۔ کئی گلیاں مکمل طور پر زیر آب ہو گئیں اور گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ سڑکیں، خاص طور پر مین شاہراہیں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ عوام نقل و حرکت میں شدید مشکلات کا سامنا کرتی رہی۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہی کی کہانی اور بھی المناک ہے۔ یہ صوبہ جغرافیائی طور پر پہاڑی اور صحرائی دونوں خطوں پر مشتمل ہے، جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن جب بارشیں اچانک اور غیر معمولی مقدار میں ہوتی ہیں تو خشک زمین پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کے نتیجے میں پانی طوفانی ریلوں کی شکل میں بہتا ہے اور بستیاں، کھیت اور انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نہ بر وقت اطلاع دینے کا نظام ہے، نہ ریسکیو کی سہولیات اور نہ ہی کوئی ایسا نظام جو لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جانوں اور روزگار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیلابوں اور ان سے پیدا ہونے والی تباہی کی سب سے بڑی وجہ حکومتی کوتاہیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حقیقت ہے کہ حکومتوں نے کبھی آفات سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی ہی نہیں کی۔ ڈیموں اور بیراجوں کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، نہروں اور ندی نالوں کی صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں،
NDMA اور PDMA جیسے ادارے اکثر کاغذی کارروائی تک محدود رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ وسائل ہے نہ افرادی قوت۔ مقامی حکومتوں کا نظام کمزور ہے اور اختیارات کی کشمکش نے حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ دوسری بڑی کوتاہی شہری منصوبہ بندی میں ہے۔ بڑے شہروں میں برساتی نالوں پر قبضے ہونے دیے گئے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دی گئی اور نکاسی آب کے قدرتی راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زمینوں پر بے ہنگم تعمیرات اور ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ تیسری کوتاہی یہ ہے کہ عوام کو نہ تو بروقت خبردار کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی آگاہی کے لیے کوئی مہم چلائی جاتی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو لوگ اچانک گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ایک مؤثر ارلی وارننگ سسٹم موجود ہوتا تو ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ چوتھی کوتاہی فلڈ اور وسائل کی غیر شفاف تقسیم ہے۔ آفات کے نام پر بڑے بڑے منصوبے تو بنائے جاتے ہیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ متاثرین کے لیے مختص کی جانے والی امداد بھی اکثر کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، جس کا خمیازہ غریب عوام بھگتتے ہیں۔ پاکستان میں سیلابوں، گلیشیئرز کے پگھلنے اور کلاؤڈ برسٹ کے خطرات سے بچنے کے لیے کئی اقدامات ناگزیر ہیں۔ سب سے پہلے ملک کو ایک مضبوط اور جدید ارلی وارننگ سسٹم درکار ہے تاکہ لوگوں کو بروقت خبردار کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموں، بیراجوں اور حفاظتی بندوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جائے اور ڈیموں سمیت نئے آبی ذخائر تعمیر کیے جائیں تاکہ بارشوں اور گلیشیئرز کے پانی کو محفوظ کر کے فصلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ شہروں میں نکاسی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، برساتی نالوں کو اصل شکل میں بحال کیا جائے اور ان پر قبضے ختم کیے جائیں۔ ملک میں مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے اور وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں آفات سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کر سکیں۔ عوامی سطح پر آگاہی مہمات چلائی جائیں تاکہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے بروقت اقدامات کر سکیں۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے منصوبے تیار کیے جائیں۔ حکومت کو ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی تناظر میں بھی اقدامات کرنے